پاکستان میں تعینات رہنے والے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کو 63 برس کی عمر میں سیکس اسکینڈل اور بے ایمانی کے مقدمات میں تحقیقات کا سامنا ہے۔ رچرڈ آلسن پاکستان اور متحدہ عرب امارات سمیت خطرناک ممالک میں اور مختلف ہائی پروفائل عہدوں پر تعینات رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان میں تعینات رہنے والے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کو 63 برس کی عمر میں سیکس اسکینڈل اور بے ایمانی کے مقدمات میں تحقیقات کا سامنا ہے۔ پاکستان میں متعین امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ آلسن جب 2016 میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے ان کی قابل قدر اور 34 سالہ طویل شاندار کیریئر پر ان کو سراہا تھا۔ رچرڈ آلسن پاکستان اور متحدہ عرب امارات سمیت خطرناک ممالک میں اور مختلف ہائی پروفائل عہدوں پر تعینات رہے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بیان میں انہیں ملک کے ممتاز سفارتکاروں میں سے ایک قرار دیا تھا، لیکن اس کے کئی برسوں بعد آلسن کے خلاف وفاقی ادارے سفارتکاری کے اصولوں، پروٹوکول اور دیگر خلاف اصول اقدامات کے الزامات کے تحت تحقیقات کر رہے ہیں۔ عدالت میں جمع کرائی گئی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ محکمہ خارجہ کے انسپیکٹر جنرل نے آلسن کے خلاف اس بات پر تحقیقات کی تھی کہ دبئی کے امیر نے آلسن کو ان کی ساس کے لیے $60,000 کے ہیرے کے زیورات تحفے میں دیے تھے، لیکن رچرڈ آلسن نے اس کی اطلاع محکمہ خارجہ کو نہیں دی تھی۔ دستاویزات کے مطابق ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تعیناتی کے دوران آلسن کے ایک پاکستانی خاتون صحافی کے ساتھ مبینہ غیر ازدواجی تعلقات بھی تھے، جنسی تعلقات بھی تھے، جس پر FBI نے ان سے تفتیش بھی کی تھی اور 6 ماہ کی سزا کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہے جینیفر میککیوان، انہوں نے بھی آلسن کے معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ FBI کے نوٹس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آلسن نے ایک پاکستانی امریکی تاجر سے اپنی گرل فرینڈ کے لیے ٹیوشن فیس کی مد میں $25,000 کا انتظام حاصل کیا تھا، جس سے آلسن کی پاکستانی ٹی وی رپورٹر گرل فرینڈ مونا حبیب نیو یارک جانے اور وہاں کولمبیا یونیورسٹی گریجویٹ اسکول آف جرنلزم میں پڑھنے کے قابل ہوئی۔ ریکارڈ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رچرڈ آلسن ایک پیچیدہ معاشقے میں مبتلا ہو چکے تھے، جس سے ان کے بلیک میل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ سن 2012 سے 2015 تک پاکستان میں تعیناتی کے دوران وہ متعدد خواتین کے ساتھ ڈیٹ پر بھی گئے، حالانکہ ان کی بیوی بھی ایک امریکی سفارتکار ہی تھی اور وہ اس وقت لیبیا میں سفیر تھیں۔ آلسن نے FBI کو بتایا کہ اس نے CIA کے اسلام آباد اسٹیشن کے سربراہ کو اپنی ڈیٹنگ کی عادت کے متعلق بتایا تھا، لیکن محکمہ خارجہ کے انسداد انٹیلیجنس قوانین کے مطابق رچرڈ آلسن نے اس عادت کے متعلق امریکی سفارتی سیکورٹی حکام کو نہیں بتایا۔ 63 سالہ آلسن کو واشنگٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ میں گزشتہ سال بدعنوانیوں کے جرم کے اعتراف کے بعد سزا سنائی جائے گی، اور پہلا الزام جس کا آلسن نے اعتراف بھی کیا یہ تھا کہ پاکستان میں تعیناتی کے دوران انہیں خلیج فارس کی ایک سرمایہ کاری فرم میں ملازمت کے انٹرویو میں شرکت کے لیے لندن جانے کے لیے $18,000 کا فرسٹ کلاس ٹکٹ ملا تھا، تاہم انہوں نے متعلقہ حکام کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے الزام میں آلسن اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے 2017 میں قطر کی حکومت کی جانب سے امریکی حکام کے خلاف غیر قانونی طور پر لابنگ کی، حالانکہ امریکہ کا وفاقی قانون انہیں اس طرح کرنے سے روکتا ہے۔ اگرچہ آلسن پر ہیروں کے زیورات یا گرل فرینڈ کی ٹیوشن فیس کے حوالے سے غلط کاری کا الزام عائد نہیں کیا گیا تھا، لیکن محکمہ انصاف نے دلیل دی کہ سفیر کے یہ اقدامات غیر اخلاقی رویے کا نمونہ ہے۔ امیر کی طرف سے دیا گیا تحفہ وصول کرنا ایک نامناسب حرکت قرار دیا گیا، جبکہ احتساب سے بچنے کی کوشش کی گئی، اور ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آلسن کو 6 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ تاہم ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ آلسن کی ملک کے لیے خدمات شاندار رہی ہیں، لہٰذا انہیں ایک دن بھی سلاخوں کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے وکیل مائیکل ہینن کا کہنا تھا کہ شاطر اور پرجوش وکلاء غیر منصفانہ انداز سے ان کے موکل کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آلسن کے قانونی اور رومانوی مسائل اس وقت شروع ہوئے جب وہ 2012 میں امریکی سفیر کی حیثیت سے اسلام آباد پہنچے۔ 1 سال قبل ہی اسامہ بن لادن کے خلاف کیے گئے آپریشن کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات خراب ہو چکے تھے، اور اس تعیناتی کے دوران آلسن نے نہ صرف پاک فوج اور انٹیلیجنس سربراہان کے ساتھ امریکہ کے حوالے سے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام شروع کیا، تو دوسری طرف نوجوان ٹی وی رپورٹر مونا حبیب کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے۔ دونوں نے 2 سال تک ڈیٹنگ کی، لیکن 2014 کے آخر میں جب مونا حبیب، جس کے پاس برطانوی شہریت بھی تھی، ان کو پتہ چلا کہ آلسن اسے اور اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، تو دونوں کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے۔ اس بات کا اعتراف آلسن نے اپنے وکلاء کے توسط سے عدالتی دستاویزات میں بھی کیا ہے، تاہم دونوں کے درمیان چند ماہ بعد دوبارہ تعلقات قائم ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی سفیر نے تعلقات کے 3 سال بعد پاکستانی خاتون صحافی مونا حبیب سے 2019 میں شادی کر لی تھی اور اپنی اہلیہ جو خود بھی ایک سفیر تھیں طلاق دے دی تھی۔
مونا حبیب کو 2015 میں کولمبیا یونیورسٹی کے گریجویٹ اسکول آف جرنلزم میں داخلہ ملا تھا، لیکن اس کے پاس فیس کے $93,000 نہیں تھے، اور اولسن نے پاکستان، چین اور مشرق وسطیٰ میں اعلیٰ سطح کاروباری اور سیاسی رابطے رکھنے والے پاکستانی امریکی شخصیت عماد زبیری سے مدد مانگی تھی۔ زبیری نے مونا حبیب کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن چند روز میں ہی اس نے مونا کو $25,000 دیے، جبکہ $50,000 کا قرضہ ارینج کرنے کی پیش کی۔ زبیری نے کولمبیا یونیورسٹی کو $20,000 جبکہ مونا حبیب $5,000 کا چیک بھجوایا، لیکن قرض کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ایک علیحدہ کیس میں ٹیکس چوری اور دیگر فائنینشل بے ضابطگیوں پر زبیری کو 2021 میں 12 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور زبیری کے وکیل نے واشنگٹن پوسٹ کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ تاہم ریکارڈ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مونا حبیب نے 16 جون 2015 کو ایک ای میل میں لکھا تھا کہ اولسن کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہونا زندگی کے مشکل ترین دور میں سے ایک تھا۔ انہوں نے لکھا کہ میں جانتی تھی کہ اپنے پچھلے تعلقات میں تم کس طرح کا رویہ رکھتے رہے ہو، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ تھی کیونکہ تم نے مجھے ایک الگ احساس سے روشناس کرایا جس کا مجھے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں اولسن نے لکھا کہ خوشی ہے کہ ہم اب بھی دوست ہیں، مجھے اب بھی تمہارا خیال ہے۔ ایک مختصر ٹیلی فونک انٹرویو میں مونا حبیب نے اولسن کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں سوالوں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کو ایک نامناسب چٹ پٹی خبر یعنی سلیشیس گوسپ قرار دیا اور کہا کہ میں ان سب باتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سوال نامہ بھیج دیں، جواب دے دوں گی، لیکن جواب نہیں بھیجے گئے۔ اولسن کے وکیل سے پوچھا گیا کہ مونا حبیب کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں اور کتنی خواتین کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے، تاہم کوئی جواب نہ ملا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جینیفر میک کیوان نے بھی اولسن کے معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری خبر پوائنٹ سٹوری۔ احتشام رحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔